ان پہ ملک الموت بھیجا اور سب کی جان وہاں نکال دی. تو جہاں تھے بیماری کے اس علاقے میں تو وہاں تو زندہ تھے، اور جب اس بیماری کے علاقے سے نکل کر کے صاف میدان میں پہنچ گئے وہاں ان کو موت آ گئی، سب مر گئے. وہ فقال لهم اللہ موتوا، وہ سب سے مرے. حزقیل علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا کہ جو یہاں سے نکل کے بھاگے تھے وہاں جا کے مر گئے. ان کو اس کا غم ہوا. ایک تو جان بچانے کو گئے تھے، مرے، تو مرنے کا ان کو اس افسوس، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، نبی کی، تو اس کا بھی ان کو افسوس تھا. تو دعا کی انہوں نے، خداوندہ یہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، آپ کا فیصلہ برحق ہے لیکن یہ افسوسناک بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے ایک اور تجربہ کرتے ہیں، تم ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ انہوں نے کہا احیوا باذن اللہ، سب زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے. تو وہاں اس بات کو بھی بتلانا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کس طرح کریں گے، اور یہ بھی بتلانا تھا کہ زندگی اور موت سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو نبی کا تو ایمان ہے، لیکن نبی کو بعض وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے ان چیزوں کا جن پر ان کا ایمان پہلے سے ہوتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایمان کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے. ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ غیب کی باتوں کو ماننا، کسی پر یقین کرتے ہوئے، کسی پر اطمینان کرتے ہوئے. خبر دینے والے نے خبر دی، ہم نے جب اس کو مان لیا، اگرچہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، اگرچہ ہماری عقل اس کو، ہمارے حواس اس کو نہیں محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان. تو نبی کے پاس ایمان ہوتا ہے، مگر چونکہ یقین کا درجہ جو ہے وہ تھوڑا بڑھا ہوا ہے. اور یقین حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا مشاہدہ ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لے تو آدمی کو یقین حاصل ہوتا ہے، اور یقین کے درجے میں، یقین کے نتیجے میں اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کو پہلے سے ایمان ہوتا ہے، جب تک وہ چیز غیب میں ہے ایمان ہے، تو ان کو مشاہدہ کرا دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشاہدہ کرایا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی، جو سورہ بقرہ میں آگے آ رہی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ابراہیم نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، خداوندہ مجھے دکھلا دیجیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ آگے چل کر لوگوں کو یہ نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پاس ایمان ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں انہی سے پوچھا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان کیوں نہ ہوتا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دراصل دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے. دیکھنے سے اطمینان ہوتا ہے، تفصیلات سامنے آتی ہیں. تو ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ فارسی کا مقول ہے، دیدہ کہ بود سنیدہ کہ بود مانند دیدہ. تو سنی ہوئی چیز جو ہے اس پر اطمینان ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے دیکھی ہوئی چیز پر ہوتا ہے. تو اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجربہ کرا دیا، تو آج اس کا واقعہ موجود ہے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس طرح سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے جو بادشاہت ہے اور جو نظام مملکت ہے آسمانوں اور زمین کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ان کو مشاہدہ کرایا زمین پر رہتے ہوئے. اور وہاں لفظ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو مشاہدے سے ایک یقین حاصل ہوتا ہے. تو یہاں حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھی مشاہدہ کرایا گیا. نبی ہیں، ایمان تو ہے، لیکن مشاہدہ ہو جائے تاکہ اس اطمینان کے بعد پھر جب جا کر کے بگڑی ہوئی قوم کو سدھاریں گے اور ان کو واعظ کہیں گے، تلقین کریں گے، تو اس میں زور اور قوت ہوگا. تو ایمان میں بھی قوت ہے اور مشاہدے میں اس سے زیادہ طاقت ہوگی یقین سے. تو یہ ہے غرض اس کی. اور اسی واسطے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے بڑھ کر ہیں. تو اوروں کو تو جزوی مشاہدے کرائے گئے اور زمین پر رہتے ہوئے کرائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ساری قوموں اور سارے جہانوں کے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے، اس لیے اگر آپ کو مشاہدہ کرانا تھا تو سارے انبیاء سے زیادہ مشاہدہ کرانا تھا.
اور قریب سے مشاہدہ کرانا تھا، تاکہ اطمینان جو ہے اور انبیاء کو حاصل ہوا تو سید الانبیاء کا اطمینان ان سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اس واسطے کیا ہوا کہ آپ کو معراج کرائی گئی، تو معراج میں وہ ساری چیزیں مشاہدہ کرا دی گئیں کہ جو تمام انبیاء کو نہیں کرائی گئی، تو جنت اور جہنم اور اسی طرح سے وہاں کے احوال اور بیت المعمور وغیرہ ساری چیزیں مشاہدہ کیوں کرائیں؟ تاکہ وہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو حضرت حزقیل کو مشاہدہ کرایا گیا۔ ثم احیاہم میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو پہلے تو حکم دے مر جاؤ، مر گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ نے زندگی دی۔ تو باذن اللہ کہنے سے اسی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے کہنے سے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، مگر واسطہ نبی کو بنا دیا گیا۔ یہی صورت ہے دراصل معجزہ اور کرامت کی، کہ معجزہ اور کرامت جو ہے یہ ہوتا ہے اللہ ہی کا فعل، لیکن ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کا کوئی بندہ۔ اگر نبی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر متبع نبی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن دونوں صورتیں جو ہیں کرامت ہو یا معجزہ ہو یہ اللہ کا فعل ہے، بندے کا فعل نہیں ہوتا، بندہ واسطہ بن جاتا ہے، اور اسی لیے اس بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ معجزہ اور اسی طرح سے وہ کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، اس میں اللہ کی مرضی کو دخل ہے، یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو پورا اختیار مل گیا جب چاہے معجزہ دکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصا دی نبوت دینے کے وقت میں، وہ ماتل کا بیامین کا یا موسیٰ قال ہی عصا، وہ لاٹھی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القیہا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو ذرا ڈال تو زمین پہ، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، اس کو ڈالا تو وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام قال، اس کے بعد قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، لاٹھی اٹھا لو اور ڈرو مت، یہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ کے آ جائے گی۔ یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ہے، فرعون کے دربار میں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی ان کے ہاتھ میں وہی لاٹھی ہے، اور اسی طرح سے جادوگروں کے مقابلے میں پہنچ رہے ہیں تو وہاں بھی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اب جس وقت جادوگروں نے اپنا سوانگ رچایا جادو کا، اور وہ سب کے سب وہ جو رسیاں اور جو کچھ لکڑیاں ان کے ہاتھ میں تھیں وہ انہوں نے ڈالی منتر پڑھ کر کے، اور وہ سب کے سب یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو وہ خیال یہ ہوا، خیالی تھی وہ بات، نظر بندی جس کو کہتے ہیں، تو نظر آ رہا تھا لوگوں کو اس طرح سے کہ یہ سانپ ہیں جو چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ان کیڑوں مکوڑوں کا نہیں تھا، بلکہ ڈر اس کا تھا کہ اب میں اس کے مقابلے میں کیا چیز لاؤں، لاٹھی تو ہاتھ میں ہے، مگر اس لاٹھی کا سانپ بنا دینا یا ایسا سانپ بنا دینا کہ جو ان پر غالب آ جائے وہ تو میرے اختیار کی چیز نہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس کے بعد ہے کہ موسیٰ کو ایک ڈر ہوا، خوف ہوا اپنے ڈر میں۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا ڈرو مت، انک انت الاعلی، ڈرو مت، تم ہی سربلند ہوگے، تمہارا ہی اونچا ہوگا معاملہ۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس بات کا تھا کہ میرے اختیار میں تھوڑی ہے لاٹھی کو عصا کو جو ہے سانپ بنا دینا، وہ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا فیصلہ کیا ہے مجھے کیا معلوم، تو اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر اس وقت اللہ کا فیصلہ کوئی کرشمہ اور کوئی معجزہ دکھانے کا نہیں ہے تو آخر میں کس طرح سے اپنی حقانیت کو اور سچائی کو اور صداقت کو ظاہر کروں گا۔ تو معجزہ جو ہے یہ اللہ کا فعل ہے، نبی کا فعل نہیں ہوتا، نبی واسطہ بنتا۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں آپ نے یہ کیا کہ زمین سے کچھ کنکریاں ہاتھ میں اٹھائیں اور دشمنوں کی طرف پھینک دی، اس دیکھنے میں یہ ہوا کہ دشمن جو ہے اس کے بعد کمزور پڑ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ لڑائی تو لڑائی بھی تھی، لیکن یہ کہ یہ معجزہ بھی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ جو جس وقت تم نے پھینکی تھی وہ کنکریاں وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مطلب کیا، حالانکہ آپ نے پھینکی تھی، لیکن وہ پھینکنا جو ہے اس کا یہ اثر، کتنی کنکریاں ہوں گے ایک مٹھی کے اندر، ایک ہاتھ کے اندر، 100 50 200 400 کچھ تو ہوں گی، لیکن سوال یہ کہ وہاں تو ہزار ہیں، لیکن ہزاروں کے دلوں پر یہ اثر پڑنا کہ ان کے دلوں میں بزدلی آ جائے،
کمزوری آ جائے اور وہاں سے وہ بھاگنے کو سوچیں اور بھاگ کھڑے ہوں، یہ آخر چند کنکریوں کا یہ اثر ہر ایک کے دلوں پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو اس لیے معجزہ اور کرامت جو ہے ہر صورت میں اللہ کا فعل ہے۔ اس لیے جو لوگ بعض کرامات کو دیکھ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان حضرت کو جو ہے پورا اختیار مل گیا ہے، اب جس کو جو چاہے دیں اور جس سے جو چاہے لے لیں یا نہ دیں، یہ غلط ہے۔ کرامات جو ہیں وہ حق ہیں، فقہاء نے بھی لکھا ہے کرامات حق ہیں، ان کا انکار نہیں، مگر یہ ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، بندے کا فعل نہیں۔ جس طرح سے معجزہ حق ہے اور معجزہ نبی کا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے، نبی اور بندہ واسطہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، لیکن اصل فعل اللہ کا ہے، اس لیے یہاں یوں نہیں کہا کہ حزقیل نے ان کو زندہ کر دیا، ثم احیاہم، اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ فضل والے ہیں لوگوں کے اوپر، اس واسطے یہ ہے کہ جہاں بیماری پھیلتی بھی ہو تو وہاں کا لیے جو حکم ہے کہ وہاں سے نہ نکلو، اس میں ایک اللہ کا فضل ہے۔ اب مسئلہ شرعی کیا وہ میں بتلا دوں تاکہ یہ اللہ کا فضل ہونا بھی سمجھ میں آ جائے۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسی بیماری ہو کہ جو مہلک ہو، وبائی بیماری جس کو کہتے ہیں کہ جس سے موتیں واقع ہو رہی ہیں بظاہر اسباب، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو تو موت سے ڈر کر کے بھاگنا اور یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جانا اس کی اجازت نہیں، اور جو لوگ باہر ہیں اس علاقے سے باہر، ان کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ وہ اس علاقے میں آئیں۔ یہ ہے صورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، بخاری کے اندر بھی روایت ہے اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سفر کیا اپنے خلافت کے زمانے میں شام کے علاقے کا، بیت المقدس کی طرف آپ تشریف لے چلے، تو وہاں پہنچے راستے میں تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک امواس ایک جگہ ہے، وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ کتابوں میں طاعون امواس، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ انہی لفظوں کے ساتھ آتا، امواس جگہ کا نام، اور اس علاقے سے پہنچنا ہوگا، گزرنا بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں فکر ہوئی اور خیال ہوا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، آگے بڑھیں یا نہ جائیں۔ مشورہ کیا صحابہ سے کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیا ہے اور آپ نے کوئی ہدایت دی کہ نہیں دی معلوم نہیں تھا، سوائے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ جہاں ایسا علاقہ ہو کہ جہاں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ طاعون وغیرہ، یہ وہ عذاب ہیں اللہ کے جن کے ذریعے سے پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، لہذا کہ اگر تم دیکھو کسی ایسی جگہ ایسی صورت ہے تو باہر کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے اور جو لوگ وہاں ہیں ان کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا کہ واپس چلو یہاں سے، ہم آگے جاتے ہی نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو سپہ سالار ہیں وہاں شام میں، جو انتظار میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کے، ان کو پتہ چلا کہ عمر چل پڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آئے ہوں استقبال کے لیے، یہ کہ پیغام بھجوایا ہو، تو انہوں نے کہلوایا کہ افرار من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگے جا رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہونا ہوگا، جو مقدر ہے وہ ہوگا، تم کہاں بھاگ رہے ہو اللہ کی تقدیر سے؟ ان کو شاید ان کو بھی حدیث معلوم نہ ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جواب میں کہ تم کہہ رہے ہو یہ ابو عبیدہ، تمہارے منہ سے نہیں اچھی لگتی بات، کوئی اور کہتا تو بات الگ تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارا مقام صحابہ میں بہت اونچا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نام فرار من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں مگر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، مطلب یہ کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ یہ اس حکم کی میں حکمت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ نہ بھاگیں اور جو لوگ باہر کے ہیں وہ وہاں نہ آئیں۔ دراصل اس میں عقیدے کی اصلاح مقصود تھی، کیونکہ جو لوگ وہاں سے بھاگیں گے وہ تو یہی سوچ کر بھاگ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو ہماری زندگی جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے، یقینی ہے، ہم یہاں رہیں گے تو مریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیماری مارنے والی ہوئی اور بیماری کے علاقے سے نکل جاؤ تو زندگی یقینی ہے۔ اللہ کی طرف سے زندگی اور موت کا ہونا
جو یقینی ہے عقیدہ اس پر ہونے کے بجائے اب موت پر نظر چلی گئی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ ہی کے فیصلے پر نظر. رات دن دیکھتے ہیں کتنے سنگین بیمار ہوتے ہیں, سنگین بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بلکہ ڈاکٹر بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ صاحب بڑا تعجب ہے, واقعی بہت ہی کرشمہ ہے, اللہ نے تم کو زندگی دے دی ورنہ امید نہیں تھی. اور بعض دفعہ بہت معمولی بیماری ہے کہ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا, رات دن ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں, اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ چل بسا. تو بیماری تو صرف ایک ذریعہ بنتی ہے, لیکن اصل فیصلہ زندگی اور موت کا تو اللہ نے کیا. اذا جاء اجرهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی کا وقت آخر آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر. تو یہ نہیں ہے کہ جو جہاں طاعون پھیلا ہے تو وہاں وقت سے پہلے وہ لوگ مر رہے ہیں, وقت سے پہلے نہیں, ان کا وقت آ چکا ہے, وہ اسی وقت میں ان کو مرنا ہے. ہاں ذریعہ بن گیا ہے وہ طاعون, جیسے کسی کو بخار, کسی کو جو ہے کینسر, یا کسی کو جو ہارٹ اٹیک, تو یہ صرف ذرائع ہیں, لیکن اصل تو یہ کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو نظر اس پر نہیں جاتی. تو ایک تو عقیدے کی خرابی سے ان کو بچانا ہے. اسی طرح سے جو لوگ باہر سے آئیں گے اور باہر سے آئے وہاں, اب ان کا وقت اتفاق سے ختم ہو گیا, وہ مر گئے, وہ کیا سمجھیں گے کہ صاحب ہم چونکہ یہاں آئے اس لیے مرے, اگر یہاں نہ آتے تو ہم نہ مرتے. تو ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ بھی جو ہے متاثر ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے عقیدے کی کمزوری میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے یہ آپ نے ہدایت دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ, اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹری اصول سے یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ بعض بیماریاں وبائی ہیں, تو موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے, بے شک بیماریاں بھی اللہ کے اختیار میں ہیں, مگر کیوں وہ صورت اختیار کی جائے جو پریشانی کا سبب ہو. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ جہاں تکلیفیں ہوں وہاں آدمی خود جانتے بوجھتے جائے؟ نہیں جانا چاہیے. اگرچہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے اور صحت اور تندرستی بھی اللہ کے اختیار میں ہے, مگر یہ کہ مصیبت کی جگہ نہیں جانا چاہیے. تو انتظامی لحاظ سے بھی اور ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ مسئلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے کہا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل فرمانے والے ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کی شکر گزاری نہیں کرتے کہ اللہ نے جو ہدایتیں دی ہیں اس میں کیا احکام ہے اور کیا مصلحتیں ہیں, ان ہدایتوں میں کیا مصلحتیں ہیں. آگے وہ اصل مسئلہ ہے اور وہ ہے جہاد کا, جس کے واسطے یہ پہلے ایک واقعہ سنایا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد میں جاؤ گے تو یقینی ہے موت. موت کا جو وقت ہے وہ اسی بتائے گی, تم جہاد میں ہو یا اپنے بستر پر پڑے ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, وہ جب ان کا کتنے جہاد انہوں نے کیے, سمجھ میں آیا؟ نہ صرف یہ کہ اسلام لانے کے بعد, اسلام سے پہلے بھی وہ تو تلوار کے دھنی تھے. اسی بات سے جب مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بڑے سخت مار کے, تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو جب اس وقت جو ہے بزدلی نہیں دکھلائی کہ جب میں مسلمان نہیں تھا, اب جب کہ میں مسلمان ہوں تو اب میں بزدلی دکھلاؤں گا. تو بڑے خطرناک سے خطرناک موقع پر کہ جہاں ہر ایک کا پتا پانی ہوتا ہو, وہاں خالد بن ولید ان مارکوں میں شریک ہوا کرتے تھے. اور واقعہ یہ تھا کہ مار کے سر کیے انہوں نے. اور بلکہ جو یوں کہیے کہ فتوحات شام میں جبکہ خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہیں, سپہ سالار ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں, اور مسلمانوں کے جو ہیں قدم یوں کہیے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, فتوحات, آج یہاں سے اطلاع آ رہی, آج وہاں سے اطلاع آ رہی, یہ شہر فتح ہو گیا, وہ علاقہ فتح ہو گیا. فتوحات ہی فتوحات تھی. ٹھیک اس وقت کہ جس وقت مسلمانوں کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دمشق تک پہنچ گئے, تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ کیا پہنچا کہ وہ جو قاصد ہے وہ خط لے کر پہنچا ہے, اور قاصد نے کہا خط پڑھ لیجئے, اور مجھے حکم امیر المومنین کا یہ ہے کہ میں اپنی موجودگی میں اس خط کے پڑھوانے کے بعد اس پر عمل درآمد کراؤں. اور خط کیا تھا کہ خالد بن ولید کے نام, سپہ سالار کے نام, کہ تم فوراً معطل اور ابو عبیدہ جو ہیں وہ سپہ سالار. اب جس وقت کے ملٹری جو ہے میدان جنگ میں ہو اور فتوحات ہو رہی ہوں, اس کے معنی یہ ہے کمانڈر ان چیف کا سارے کام بہترین ہے. ایسے کمانڈر کو تو نہیں ہٹانا چاہیے.
سمجھ میں آیا؟ چلیے اگر مہم ختم ہو جائے اور بیرکوں میں واپس آ جائے ملٹری، اگر اس وقت کمانڈر کا بدلنا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن عین مارکے کے وقت میں یہ صورت حضرت عمر کا یہ فیصلہ، یہ تو بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ مگر خالد بن ولید نے تو یہ کیا کہ ٹھیک ہے، عمر سے تو میں بعد میں بات کر لوں گا، لیکن اس وقت تو میں ان کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ کیوں انہوں نے کیا اس وقت، وہ تو میں بعد میں بات کروں۔ چنانچہ انہوں نے ابو عبیدہ کو اسی وقت وہ اپنی جو ذمہ داری اور وہ منصب دے دیا، اور ایک سپاہی کی طرح سے برابر وہ لڑائی میں شریک رہے، یہاں تک کہ پوری لڑائی جب ختم ہو گئی تو وہ واپس آ گئے۔ اور تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بات ہوئی کہ میرا کیا قصور تھا؟ تو بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، جو اور چیزیں ہیں کہ وہ خالد بن ولید جو ہے وہ کیا نام انعام اکرام بہت دیا کرتے تھے اور پیسے کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے پیسے کا، اس واسطے عمر نے ایسا کیا، یہ وجہ نہیں، بلکہ ایک اور بات جو ملتی ہے وہ یہ کہ عمر نے کہا کہ خالد تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، میں تمہیں محبت کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، مگر لوگ اب یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہماری فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہے۔ تو جس مہم کے اندر جس ٹکڑی میں خالد بن ولید ہیں وہاں یہ اطمینان ہوتا کہ جیت ہماری ہوگی، اور جس ٹکڑی کے اندر خالد بن ولید نہیں ہے وہاں سمجھتے تو اللہ خیر کیجو۔ تو میں تو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے تھا۔ تو لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ تدبیر پوری اختیار کرنی چاہیے، نہ خالد بن ولید کی وجہ سے نہ کسی اور کی وجہ سے۔ تو لوگوں کے عقیدے میں اثر پڑ رہا تھا، فکر و نظر میں، اس واسطے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو خیر یہ تو ایک واقع ہوا، مگر خالد بن ولید کی انتقال کہاں ہو رہا؟ اپنے گھر میں اپنے بستر پر لیٹ کے۔ تو ساری عمر تو گزری ہے جہاد میں، اور انتقال ہو رہا کہاں پر؟ بستر پر۔ خالد نے کہا کہ میرا بھی عجیب حال ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ لڑائیوں میں گزری ہو اور تلواروں سے کھیل میں گزری ہو، آج اس کی موت اس طرح ہو رہی کہ وہ اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات۔ ظاہر ہے کہ جہاد میں جانا وہ یہ شوق تھا کہ بھئی شہادت ملے گی، مرتبہ بلند ہوگا، تو اس شوق میں لڑتے تھے، لیکن موت آ رہی تو یہاں آ رہی۔ تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس کی موت کہاں آنی ہے۔ تو جہاد میں جانے والے کے لیے کوئی یقینی نہیں ہے کہ اس کو موت وہاں مل کر ہی رہے گی، اور جہاد میں نہ جانے والے کے لیے یقینی نہیں ہے کہ اس کو موت ہرگز نہیں آئے گی۔ اس لیے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تم قتال کرو، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، جو تم کچھ کہتے ہو جو کچھ کرتے ہو اللہ کا علم ہے۔ یہاں قتال کا حکم دے کر اور آگے پھر ایک دوسری بات بھی ہے، کیونکہ جہاد جب ہوتا ہے تو خالی جانے لا کر پیش کر دیجئے تو کام اس سے تو نہیں چلے گا، مال بھی تو چاہیے، آخر ہتھیار کہاں سے آئیں گے؟ اسی طرح سے فوجیوں اور ملٹری کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اور اسی طرح سے جو مورچے بنائے جائیں گے وہ خرچ چاہیے۔ تو آخر ملٹری نے اپنی جانیں پیش تو کر دی، کتنا بڑا کام کیا، اب جن کے پاس مال ہے ان کو مال بھی تو خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے دوسری ہدایت یہاں ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ یہاں قرض کہہ کر کے اور اس بات کی طرف مغویوں کا اس بات پر مطمئن کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دو گے یہ ختم ہو جانے والی چیز نہیں، یہ تم کو لوٹائی جائے گی۔ جس طرح سے قرضہ ہوتا ہے، اور جنگ کے قرضے جو ہیں وہ سارے قرضوں سے اہم ہوتے ہیں، تو ہم یہاں ریگولر جو قرضے ہیں اس میں تو بینک یا گورنمنٹ ایک نپی تولی جو ہے وہ انٹرسٹ دیتے ہیں، نپا تولا، لیکن جنگ کے قرضے جو ہیں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ بہت اہم قرضہ ہے، اس وقت اگر لوگ نہیں دیں گے تو پوری قوم کا نقصان ہو جائے گا، گورنمنٹ کی پالیسیاں فیل ہو جائیں گی۔ تو گورنمنٹ کیا اعلان کرتی ہے کہ صاحب اس وقت جو قرضے دے گی گورنمنٹ کو، جنگ کے قرضے وہ لوٹائے جائیں گے اور بڑا انٹرسٹ دے کر لوٹائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عجیب بات فرما رہے، فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں نہ کہ یہ قرض تو نہیں مگر اس کو قرض قرار دے رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ میاں اس کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے، معلوم اس کی کوئی لمٹ نہیں، تو وہاں بڑھا کر دیں گے۔ اچھا صاحب یہاں میں ایک بات یہ بتا دوں، دو چیزیں، ایک تو قرض کیوں کہا جا رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بڑھا کر دینے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ دنیا میں تو انٹرسٹ حرام ہے اور اللہ میں انٹرسٹ دینے کو تیار ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس لیے میں اس کو صاف کر دوں، قرض تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بتلانے کے لیے
کہ تمہارا دیا ہوا ختم نہیں ہوگا، کہ تم کو لوٹایا جائے گا، اور اسی طرح سے اطمینان کرو کہ جس طرح قرض دینے والا قرض دے کر اس کو یہ اطمینان ہوتا میری رقم کہیں نہیں جا رہی ہے، میری رقم مجھ کو واپس ملے گی، تو اسی طرح تم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ تم جو کچھ دے رہے ہو تم کو دیں گے ہم واپس۔ اچھا صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بڑھا کر دیں گے وہ بڑھا کر دینا اس واسطے ہے کہ ہر انسان میں دو کام کر رہا ہے، اس لیے دراصل اس کو دونوں کا بدلہ ملنا ہے۔ ایک کام تو ہے مال دینا، اور دوسرا کام جو ہے اس کا وہ ہے حسن نیت، سمجھا؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ جو ہے، اخلاص اور للہیت، دوسرا فعل اس کا یہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اخلاص اور للہیت جو ہے اس کو دنیا میں کسی طرح نہیں ناپا جا سکتا کہ یہ 1 کلو ہے کہ 2 کلو ہے، 1 گز ہے کہ 2 گز ہے، اس کو کسی طرح دنیا میں نہیں ناپ سکتے۔ مال کو تو گن سکتے ہیں کہ $100 ہے کہ $1000 ہے، لیکن جہاں تک اخلاص کا تعلق ہے اس کو کون ناپ سکتا ہے؟ سمجھا؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک مال دینا اور ایک اخلاص اور للہیت۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو ہے مال کے بدلے میں تو جتنا دیا اتنا دیں گے، لیکن اخلاص اور للہیت بھی تو ایک چیز ہے، بلکہ وہ مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سمجھا؟ مال جو ہے وہ تو ایک نپی تلی چیز ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا 100 اور 50 اور 1000، لیکن اخلاص اور للہیت تو ایسی چیز ہے جس کو ناپ نہیں سکتے، وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پیش نظر اس کو بڑھا کر دیں گے، یہ ہے تیرے مال کا بدلہ اور یہ ہے تیرے اخلاص اور للہیت کا بدلہ۔ اس لیے اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ انٹرسٹ ہے، بلکہ یہ اس کے سارے اعمال کا بدلہ ہے، مال کے دینے کا بھی، عمل کا بھی، اور اخلاص اور للہیت کا بھی۔ اسی واسطے دیکھ لیجئے آپ کہ ہم جیسے لوگوں کے اعمال اگر قبول ہو بھی گئے، اللہ تعالیٰ نے ازراہ مہربانی اور فضل فرما کر اور ہماری کوتاہیوں اور جتنی اس میں غلطیاں ہیں ان سب کو نظر انداز فرما کر اگر ہمارا عمل قبول بھی ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ ان اعمال کی جزا ویسی تو نہیں ہوگی جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کی جزا ہوگی۔ صحابہ کے عمل کی جزا تو بڑھ کر ہی ہوگی نا، سمجھ میں آیا؟ اور نبی کے عمل کی جزا اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ آخر یہ فرق کہیں کا ہے؟ یوں نہیں کہیں گے کہ عمل کی مقدار بڑھ رہی اور گھٹ رہی ہے، بلکہ اخلاص جو ہے وہ اس کی مقدار گھٹ رہی اور بڑھ رہی ہے۔ ہمارا اخلاص کیسا؟ اس کے اندر تو کتنے عیب لگے ہوئے ہیں اور کتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اخلاص ہے ہی بہت کمزور، اور وہاں اخلاص ہی اخلاص ہے، عمل کی مقدار اگر کم بھی ہو مگر اخلاص میں بہت قوت ہے اور شدت ہے، اس لیے ان کی جزا زیادہ ہوگی۔ تو یہ ہے اصل وجہ اضعاف مضاعفہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے خرچ کو جو قرض، اسی واسطے قرض حسن کہا گیا۔ قرض حسن کے معنی کیا ہیں کہ قرض دینا اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، یہ ہے قرض حسن، کہ اس کو نیکی سمجھ کر دے رہے ہیں۔ اگر کسی پولیٹیکل مقصد سے دیا جا رہا قرض، اگرچہ اس پہ انٹرسٹ نہ لیجئے، مگر وہ قرض حسن نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے ہی نہیں۔ قرض حسن کے معنی اچھے ہے، تو قرض دینا ہے اور اچھا دینا ہے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس واسطے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا فرمائے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی روکتے ہیں اور اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مال کو یہ مت سمجھو کہ ہم دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، ہم نے بڑی مشکلوں سے جمع کر کے رکھا ہے اپنے بچوں کے واسطے اور اپنے پوتوں اور پوتیوں کے واسطے۔ لوگ تو اس طرح جمع کرتے ہیں نا، اپنے اتنا جمع کر لیں گے کہ 10 نسلوں تک کے واسطے، اور جب خرچ کرنے کا مسئلہ آیا تو معلوم ہوگا کہ یہ تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی روک کر رکھتے ہیں اور اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں، جس کو دیتے ہیں وہ اللہ دیتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ قرضہ فرما رہے ہیں، ورنہ مال تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس واسطے تمہیں دنیا میں تو ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، جس کا مال اسی کی طرف تم کو جانا ہے، تو اس کے نام پر مال کے خرچ کرنے میں تم کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 246 246۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. جو بات ان آیتوں میں کہی جا رہی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا بنی اسرائیل کے کچھ حالات اور ان کی تاریخ کو مختصر طور پر سمجھ لیا جائے. یہ بات معلوم ہوگی کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور سرکردگی میں مصر سے چلے اور انہوں نے دریا پار کر کے اور مدین کے علاقے میں پہنچ گئے تو وہاں ان کو تورات بھی دی گئی اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اب تم نارتھ کی طرف جاؤ اور وہاں جو فلسطین کے لوگ یا عمالقہ کی قومیں جو شرک کرتی ہیں ان سے جا کر تم جہاد کرو، اللہ کا دین وہاں پہنچاؤ، اور وہاں شرک اور کفر بھی پھیلا ہوا ہے اور کوئی قاعدہ قانون وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، ہم نہیں جاتے، ہمارے بس کا جہاد کرنا ان سے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 برس تک ان کو وہیں چکر دیا کہ کیا میدان تیم ہے، تو وہیں اپنا چلتے رہتے اور گھوم پھر کے وہیں آ لیتے. تو یہ ان پر ایک عذاب تھا اللہ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد نبوت ملی حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو، جن کو یہ لوگ جاجوا کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں بائبل میں جو لکھا ہوا ہوگا نام جاجوا وہی ہے یوشع ابن نون، وہ نبی بنائے گئے. ان کے زمانے میں انہوں نے جہاد کیا اور کافی بڑا علاقہ ادھر کا ان بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، جس کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور تو وہ پورا اسرائیل کا علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. آج تو خیر وہ مختصر ہے. حضرت یوشع ابن نون نے اتنے بڑے علاقے میں اور اتنی بڑے تعداد جو بنی اسرائیل کی تھی ان کے لیے جو نظم و نسق مرتب کیا وہ یہ کہ ان کے اپنے جو قبیلوں کے سردار ہوں گے وہ سرداری کریں گے، اور جہاں تک مقدمات اور کیس کا تعلق ہے اس کے لیے انہوں نے قاضی مقرر کر دیے، جج، کہ یہ قاضی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لاوا تھے ان کی اولاد میں تو یہ ہوا کہ نبوت قضات رہی، قاضی بنائے گئے، اور جو بنو یہودا تھے، یہودا ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کے سے جو نسل چلی تو وہ ایک قبیلہ، اس قبیلے کے اندر سردار رہے. تو ایک شاخ میں قضات رہی اور دوسری شاخ میں سرداری رہی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور بعد میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ ان دونوں کی کاموں کی نگرانی کریں، سرداروں کی سرداری کی اور قاضیوں کی قضات کی.
اور جہاں جہاں گڑبڑ دیکھیں اس کی وہ اصلاح کریں. تو ایک طرح کا یوں کہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ سپروائز کرتے تھے اور ہدایت دیتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ ہوا کہ چونکہ کوئی آپس میں جوڑ کی صورت نہیں تھی، ہر ایک سردار کی اپنی سرداری اور ہر ایک قاضی کی اپنی قضات، تو ایک لحاظ سے پورے بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک دوسرے سے ان میں ربط کی صورت نہیں تھی. جب ایک دوسرے سے صورت ربط کی نہیں تھی تو وہ ایک قوم نہیں بن پائی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان کے اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ آپس میں لڑائیاں رہیں ان کی، بلکہ جو پڑوس کی جو قومیں تھیں، عمالقہ اور فلسطی، اور ادھر سے کبھی کبھی جو ساؤتھ سے مدین والے، یہ سب ان پہ چڑھائی کرتے رہتے تھے بنی اسرائیل پہ، اور کبھی یہ جیتے کبھی وہ ہارے، اس طرح کا رہتا تھا. یہاں تک کہ قوم عمالقہ میں سے ایک جالوت نام کا ایک سردار تھا، وہ بڑی طاقت اور قوت والا، اور کبھی کافی ساز و سامان ان کے پاس تھا. انہوں نے حملہ کیا بہت ہی سخت، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو مارا، پکڑ کے لے گئے، کچھ کو گرفتار کر کے، اور جو عام تھے ان پر انہوں نے ٹیکس لگا دیا جس کو خراج کہتے ہیں. تو ایک طرح کا یوں کہیے کہ صاحب تم ہمارے، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، ہماری کالونی بن گئے. تو کالونی ان کی بنے جو آزاد تھے اور ان کو ٹیکس دیتے رہے. یہ ایک صورت تھی. ظاہر ہے کہ محکومی کی صورت ہے. اب یہ زمانہ ہے حضرت شمویل علیہ السلام کا. یہ شمویل عبرانی نام ہے، اور اگر اس کو عربی میں منتقل کریں تو اسماعیل بن جاتا ہے. تو بہرحال شمویل علیہ السلام، اور اردو کی بائبل میں سمویل لکھا ہوا ہے، شین سے نہیں سین سے، اور ان کا ایک صحیفہ بھی ہے، صحیفہ سمویل بائبل کا ایک حصہ ہے، اس میں پورے واقعات موجود ہیں. لیکن سارے واقعات کو چونکہ تو نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ تو یہودیوں نے اس میں اپنی کتابوں میں بہت گڑبڑ کر رکھی، واقعات کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس میں پھر غضب یہ ہوا کہ بعض مسلمانوں نے بھی اور مورخین نے، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے بھی ان کتابوں سے واقعات کو لے کر اور جوں کا توں اس کو نقل کر دیا. انہوں نے سوچا جیسا واقعہ ملے ویسا لے لو، اور اس کی میں چھان پچھوڑ یوں نہ کی کہ اس میں اپنی عقل سے اس کو استعمال کر کے یہ دیکھتے کہاں انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور کہاں زیادتی کی ہے، وہ نکالا جا سکتا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی دیانت یہ سمجھی کہ ایسے کیسے لے لو. تو یہ ہوا کتابوں کے اندر کہ ہماری کتابوں میں واقعات آئے. تو حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ ہے. بنی اسرائیل اکٹھے ہوئے اور شمویل علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ آپ تو ہوئے بوڑھے، اور آپ کے دونوں بیٹے جن کو آپ نے قاضی بنا رکھا وہ آپ کے رستے پہ چلتے نہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اور صاحب رشوتیں لیتے ہیں اور جانبداری کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں. تو یہ آپ کا طریقہ تو ان میں ہے نہیں. تو آپ کیوں ہے، اور ہم جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. آئے دن کی یہ ہے کہ ادھر سے وہ دشمن اٹھتا ہے، وہ ہم پہ آ کے حملہ کر دیتا ہے، وہ ادھر سے آتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. ہماری تو طاقت ہی نکل چکی ہے، ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں بالکل. اس واسطے آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں پورے بنی اسرائیل کے واسطے، جو ہم سب کو جوڑے اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سارے قبائل پھر اپنے دشمن سے مقابلہ کریں اور اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے ہم کو نجات ملے جو ہم ٹیکس دیے چلے جا رہے ہیں. تو شمویل علیہ السلام نے جانتے تھے آخر نبی انہی میں کے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تو کتنے ان کی حرکتیں دیکھی تھی، تو شمویل علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے جو تمہارا مطالبہ ہے اس کا پورا ہونا ٹھیک نہیں ہوگا. شمویل کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شمویل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ بادشاہ اگر بنا تو وہ تم کو غلام بنائے گا، تمہیں خادم بنائے گا، تم سے خدمت لے گا. تو حقیقت یہ کہ یہ جواب نہیں تھا. جواب جو تھا وہ بنی اسرائیل کے مزاج کے مطابق تھا جس کو قرآن نے لیا ہے. شمویل علیہ السلام کا جواب کا حاصل جو قرآن میں یہاں نقل کیا گیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ تم آج جوش اور جذبے میں آ کر کے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم کو ایک بادشاہ مل جائے
اور ہم جہاد کریں، لیکن جب بادشاہ بن جائے گا تم کو جہاد کا حکم ملے گا تم جہاد نہیں کرو گے۔ یہ جواب ان کے مزاج کے بالکل مطابق ہے جو قرآن نے لیا ہے۔ سمویل والا جواب جو ہے وہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ مزاج ان کا یہی تھا کہ وقت پڑے تو وعدہ کریں اور جہاں وعدہ کیا اس کے بعد ذرا دیکھیے پریشانی ہے تو وعدے سے مکر جائیں۔ یہ ان کی تاریخ پوری کی پوری بنی اسرائیل کی بتاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہماری کمر توڑ دی گئی ہے، کیا اب بھی ہم نہیں لڑنے کو تیار ہوں گے؟ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خداوندہ یہ خواہش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا اب ان کے مطالبے کے واسطے پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام فرما دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شمویل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلانا جو ہے اس کو تم ان کا بادشاہ بنا دو، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہاں تک کی باتوں میں اب اتنی بات لے لیں۔ اب شروع کرتا ہوں میں ان آیتوں کو، پھر جہاں تک میں نے بتایا اس کو اتنا بیان کرنے کے بعد پھر بقیہ حصات میں آگے بتاؤں گا۔ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، معلوم ہوا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا قصہ ہے، یہ جب انہوں نے اپنے نبی سے یوں کہا جو ان کے لیے ان کے واسطے نبی تھا، یعنی اس زمانے کا نبی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ شمویل علیہ